الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا الہ مالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق وعد الامین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ سورہ آل عمران اردو ترجمہ، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 10 سے 20 تک۔ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیتیں ہیں۔ آل عمران رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آل کا مطلب ہے اولاد، اور اس صورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے 54 تک حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے ہم ایک آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ دارمی کتاب فضائل القرآن، باب فی فضل آل عمران، الحدیث نمبر 3396، آیت نمبر 10 اور 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی نہیں بچا سکیں گی، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے۔ جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا طریقہ ویسا ہی تھا جیسے فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، کہ انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور کافروں نے بھی ہماری آیت کو جھٹلایا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اسی طرح ان کے گناہوں پر ان کی بھی پکڑ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں پر اللہ کا بڑا عذاب ہے اور سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 12۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو یہودیوں نے کہا، قریش تو فن حرب سے نا آشنا ہیں، اس لیے شکست کھا گئے، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ حوالہ در منصور، آل عمران تحت الآیہ 12، والیوم 2، صفحہ نمبر 158۔ اور انہیں یہ غیبی خبر دی گئی اس آیت کے وسیلے سے وہ دنیا میں مغلوب ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، اور ان پر جزیہ مقرر کیا جائے گا، اور آخرت میں دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں یہودی قتل بھی ہوئے، گرفتار بھی کیے گئے، اور اہل خیبر پر جزیہ بھی مقرر کیا گیا، اور قیامت کے دن انہیں جہنم کی طرف ہانکا بھی جائے گا۔ آیت نمبر 13۔ بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، قد کان لکم آیات، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ آیت غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی، اور اس میں یہودیوں یا تمام کافروں یا مسلمانوں یا مذکور بالا سب کو خطاب ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے عبرت و نصیحت تھی۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری بروز جمعہ ہوا۔ اس میں کفار تقریباً 1000 تھے، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ سامان جنگ تھا، جبکہ مسلمان 313 تھے، اور ان میں سے بھی اکثر نہتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، چند زرہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے۔ جمل، آل عمران تحت الآیہ 13، والیوم 1، صفحہ نمبر 376۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو کامل فتح ہوئی اور کفار کو شکست فاش، لہٰذا یہ فتح اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔
ایک اور اسی کے ریفرنس میں یرونہم مثلہم، وہ انہیں خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ جب بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کئی اعتبار سے مدد فرمائی، ایک تو فرشتے نازل فرمائے، دوسرا یہ ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظر میں کافروں اور کافروں کی نظر میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے، اور کافر مسلمانوں کو قلیل دیکھ کر لڑائی کے لیے آگے بڑھیں اور مسلمانوں سے جنگ شروع کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہوا، پھر جب لڑائی شروع ہو گئی تو اس آیت مذکورہ میں واقع رونما ہوا جمل علی جلالین آل عمران تحت الآیت 13 کہ انہوں نے ان کو دگنا دیکھا ہے۔ اس جملے کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ کفار نے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد کفار کو 2000 نظر آئی۔ کفار نے مسلمانوں کی تعداد سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد انہیں 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 313 تھے۔ مسلمانوں نے کفار کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کو کفار کی تعداد 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ تفسیر کبیر آل عمران تحت الآیت 13 والیوم نمبر 3 صفحہ نمبر 157 سے 158۔ باہر صورت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تائید تھی۔ اسی پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، وہ اس کی تعداد قلیل ہی ہو اور سر و سامان کی کتنی ہی کمی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 14۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، ان کی من پسند چیزوں کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا بیسیکلی۔ چنانچہ عورتوں، بیٹوں، مال، اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریاں، بہترین مکانات کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچی ہوئی ہے، اور اس آراستہ کیے جانے اور ان چیزوں کی محبت پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے سورہ کہف آیت نمبر 7 میں صراحت سے ارشاد فرمایا اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 7۔ بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16۔ اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اس آیت میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آیت نمبر 17۔ صبر کرنے والے، سچے اور فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں الصابرین یعنی صبر کرنے والے دنیا کے طالبوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کی طلب رکھنے والے متقین کا بیان کیا ہے۔ یہاں ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں بیسیکلی۔ پہلا یہ کہ متقی لوگ عبادت اور ریاضت کے باوجود اپنی اطاعت پر ناز نہیں کرتے اور اللہ سے گناہوں کی مغفرت اور عذاب جہنم سے نجات کا سوال کرتے رہتے ہیں۔ متقی لوگ اطاعتوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نیز گناہوں سے بچنے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ متقی لوگوں کے قول، ارادے اور نیتیں سب سچی ہوتی ہیں۔ متقی لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار ہوتے ہیں۔ متقی لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور متقی لوگ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ رات کے وقت کی عبادت کے لیے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا، مرغ سے کم نہ رہنا کہ وہ تو سحری کے وقت ندا کرے اور تم سوتے رہو۔ خازن آل عمران تحت الآیہ 16 والیوم 1 236۔ آیت نمبر 18۔ اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عظمت والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پہ ایک خاص ورڈ یوز ہوا ہے جو اکثر یوز ہوتا ہے، وہ ملائکۃ و اولو العلم قائما بالقسط۔ اولو العلم کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو عالم ہوتے ہیں بیسیکلی۔
اس کی تفصیل میں ہے، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی شان نزول اس کا ملک شام کے علماء میں سے دو افراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی یہی صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ اور اوصاف کریمہ کی کو تورات کے مطابق دیکھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور عرض کیا، آپ محمد ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کی، کیا آپ احمد ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست جواب دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا، کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اسے سن کر وہ دونوں شامی علماء مسلمان ہو گئے۔ حوالہ جمل آل-عمران تحت الآیہ 18 والیوم 1 383۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم یعنی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے گواہی دی کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں کہ رب کریم نے انہیں اپنی توحید کا گواہ اپنے ساتھ بنایا ہے۔ لیکن علماء دین سے مراد علماء ربانی ہیں، یعنی صحیح العقیدہ اور صالحین علماء۔ علماء ربانی وہ ہوتے ہیں جو خود اللہ والے ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ والا بناتے ہیں اور جن کی صحبت سے خدا کی کامل محبت نصیب ہوتی ہے۔ آیت نمبر 19۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، اپنے بامی حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پہ اس کی تفصیل میں یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے دین اسلام کی حقانیت کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لہٰذا اسلام کے سوا کوئی اور دین بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر محبوس فرمایا اور آپ کو آخری نبی بنایا۔ تو اب اگر کوئی دوسرا آسمانی دین کی پیروی کرتا بھی ہو تو بھی وہ مردود ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، یعنی اور انہوں نے اختلاف نہ کیا، وما اختلف اور انہوں نے اختلاف نہ کیا، یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں اتری جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا، اور یہ اختلاف بھی علم کے بعد کیا کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ چکے تھے، اور انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی کتاب الہی میں خبر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور اختلاف کا سبب ان کی حسد اور دنیاوی منافع کی طمع تھی۔ آیت نمبر 20۔ پھر اے حبیب، اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم فرما دو، میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ اور اے حبیب، اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دو کہ کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں جب تو انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا، اور اگر یہ منہ پھیریں تو تمہارے اوپر تو صرف حکم پہنچا دینا لازم ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے فَإِنْ حَاجُوكَ، پھر اگر وہ تم سے جھگڑا کریں، یعنی دین اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو وہ تم سے تمہارے یا اسلام کے حق میں بارے میں جھگڑا کریں تو تم انہیں فرما دو کہ تم مانو یا نہ مانو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اور میرے پیروکار تو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار و مطیع ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تمہارے اوپر تو اللہ کی طرف سے صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کا حکم انہیں پہنچا دو، باقی ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ رکوع نمبر 2 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔